خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم سب پھر آج خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں، قومی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان کے ساتھ اس کے قریب آ سکیں۔ گزرے دنوں کے لیے اپنے دل میں، اپنی سوچ میں جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کریں۔ اس دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور اپنے آپ کو بھی، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنیں۔ ہم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی اس بڑی شفقت کے مطابق ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کی مدح سرائی کریں۔
सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताबें आपके सामने हैं। गीत नंबर 227 निकालें। तसल्ली से इस गीत को हम गाएंगे।
شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہم کو زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ شکر گزاری کی اس دعا میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اپنی رحمت کے وجہ بول دی تیرا شکریہ بھی ہے، تو نے زندگی دی، زندگی کی تمام تعلیم کو سکھاتا، سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ قرآن بخشا، اپنے بیٹے کو دنیا میں جہاں سے ہم آپ کو بے شک زندگی پائیں۔ آپ کی ہم تیرا شکر جاتے ہیں تیرے تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں، ایک ایک کو برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، نام کا جو بیمار ہیں ان کو شفا دینا، جو کمزور ہیں ان کو زور بخشنا، ایک ایک کی ضرورت کو پورا کرنا، جو میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں ان کے درمیان قائر کا ان کو بھی جلد لا کر وہ بھی اس نعمت پر حاصل کر سکے۔ آپ سے راضی خدا ہوں، آج پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت نہیں کر چکے ہیں، اپنا فضل اور ہاتھ بڑھانا، دہشت گردی شیطان کی چلاکی سے اپنے لوگوں کو بچانا، آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہماری رہنمائی کرنا، ہم تیرے طرف خوف میں زندگی بچ سکتے ہیں، ہماری گناہوں کو بخشنا، تیرے جلال کے لیے استعمال کرنا، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہونا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے تمہارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ Yeah.
जेम्स साहब के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, आशी के लिए, दानिश के लिए, एरमा रसल के लिए, और ख़ास तौर पर हम दुआ करें रसल रॉबिन्सन के लिए, वो कराची में है। हम दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं। आपकी ये इबादत वो देखते हैं और हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो जहाँ भी बैठे हैं सेंट जॉन्स चर्च के साथ वो मुंसलिक हैं। ये इबादत जो हम खुदा के घर में करते हैं वो हमारे साथ शरीक हो जाते हैं। दुआ गो हैं कि इस इबादत के वसीले से खुदा उन्हें बरकत दे। चंद अल्फाज में आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। हम इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, सहानी सुख के लिए शायद से तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तेरे घर में आ सके, तेरे नाम को जवाब दे सके। तेरा पाप तख्त इस वक्त इस घर में रखता है, उसी में ऐसा ही है जो को दुन की हालत में है उनको छात्र मिलते हैं। जिन लोगों की दरखास्तें खादम के पास आई हैं उन सभी दरखास्तों को, बीमारियों को जैसी माफी तू मौतों को बादशाह है। एक एक बंदे को, एक एक सबको बीमारों को अपने पाप लोग से बचा कर एक कम दे और तेरे नाम को जुलाल कर सके। आए उसी माफी सच्चे करने में कादर है। मैं खुदाम जब कोई तेरी बातें होती हैं उन सबके लिए दुआ खाना करते हैं। जो गुरुने बोलो खुदाम कारोबार के लिए गए उनके कारोबार करते हैं, उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। खुदाम जो भी काम उतरी मसीह बता सकते अपने पैर के लिए उस्ताद के लिए दुआ खाना करते हैं। आज का पाप नाम उससे नाम लेते हैं, उससे पाप नाम से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सच्चे दिल से तौबा करे और तेरे पीछे चलने की तौफीक दे। मैं उससे माफी दी तू ग्रंथों को बात किया है। मैं आपका कर्म का कदर का तू होतरी गुरु का अपनी जाति कर देगा। मैं आपका उस नींद से जा सकते हैं जो तुमसे मांगते हैं तूने दे दिया। मांग के तेरे प्यारे बेटे अपने काम की जिंदगी के मांगते। आमीन। रसूलों के अमाल 7वां बाब 54 से 60वीं आयत तक। बराए मेहरबानी हवाला नोट कीजिए। आज का पहला विद रसूलों के अमाल 7वां बाब 54 आयत से 54 से 60, सफ़ा नंबर 115। मिस जी अरशद इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगी। आज का दूसरा विर्द पहला पत्रस दूसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। पहला पत्रस दूसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत, सफ़ा नंबर 228। मिस्टर शाहिद बरकत इस विर्द की तिलावत हम सब के लिए करेंगे। आज का दूसरा विर्द पहला पत्रस दूसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत, सफ़ा नंबर 228। मिस्टर शाहिद बरकत कलाम मुक़द्दस की तिलावत हम सब के लिए करेंगे। फिर हम एक गीत गाएंगे, खुदाम की मदद सराई करेंगे। दिल ले ले कलाम से पहले होगा यीशु तेरे बिना और को सजदा ना करेंगे। गीत नंबर 312, गीत नंबर 312, यीशु तेरे बिन और कुछ सजदा ना करेंगे। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत। पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए विर्द करेंगे। आज का तीसरा जो हवाला है इंजील मुक़द्दस का, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत, सफ़ा नंबर 99 पादरी नेल्सन हमारे लिए तिलावत करेंगे। खूबसूरत
یہ اچھا گائیڈ کرے پہلے کام کا، تیرے کلام کے مطابق گائیڈ کرے. کہہ رہے یسوع ہم سب کے ساتھ میں کام کا ہمارے عقل کو بڑھانا پہلے کام کا، تاکہ جو بھی گائیڈنس ہمیں ملے پہلے کام اسے ہم اچھی طرح استعمال کر سکے پہلے کام کا، تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے پہلے کام کا، ساری دعا کے ساتھ میں کام کا، سارے لوگوں کے ساتھ میں پہلے کام کا. دعا کے شروع سے لے کے آخر تک بڑی رہنمائی کرنا. یہ سب کچھ مسیح یسوع کے ناصری کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. گڈ مارننگ. آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 7واں باب 54 سے 60 آیات ہے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو خدا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے. اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام کے ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. بس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خدا یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. یہاں یہ حکم ہے بس ہر طرح کی بدخوئی اور سارے فریب ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مالک خالص روحانی دودھ سے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے اور خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں زیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھا ہوں جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان لانے والوں کے لیے جس پتھر کو میواروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر ہو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہے. خدا نے پاک کا پڑھا اور سنایا ہم سب مل کر. آمین. Oh
इंजील मुक़द्दस की किताब से। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब आयत से लेके 10 तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, है फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तुम क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, ताकि पाकलाम के पड़े चले जाने पर उसकी बरकत हो। और अपने आप को खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार करें। छोटी सी दुआ चंद अल्फाज में मेरे लिए और कलाम के लिए आप में से कोई भी कर सकता है। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि आज का दिन आपके लिए बरकत का बाइश बने। थोड़ी देर के लिए सारे लोग मुस्कुराएं तो सही। आज मुस्कुराहट का देना है, हंसी का देना है, मुस्कुराएं। आप दोनों संडे स्कूल जाएं थोड़ी देर के लिए, शायरबानी से पहले फिर आपने आना, ठीक है? आप दोनों संडे स्कूल जाएं, तैयारी करें, फिर आपने शायरबानी से पहले वापस आना। अब सबका ध्यान मेरी तरफ होगा, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल आप में से किस किस ने टेलीविज़न में किंग चार्ल्स को ताजपोशी के मौके पे देखा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे करें, शाबाश। एक फ़िक्रा मेरा याद रखें, बाखबर कलीसिया हूँ आप, बेखबर ना हो, इस अंदर बदता ही नहीं। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ। मैं उन लोगों को भी आज सलाम अर्ज़ करता हूँ, उनकी सलामती चाहता हूँ जो बैरून मुल्क इस इबादत को देखते हैं। हम उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। अगर आपने इस तकरीब को देखा है, ऐसी चीज़ें देखा करें। 2 हवाले उन्होंने पढ़े थे ताजपोशी के मौके पे, दोनों मैं पढ़ूंगा आपके सामने। बाइबल है आपके पास? कलीसियों का ख़त निकालें ताकि आपको पता चले कि हमारी बुनियाद है क्या। ये बादशाहत भी कलाम मुक़द्दस में लिखी गई और वही तरीका अपनाया गया, और मैं इतना खुश हुआ हूँ इस बात पे। कलीसियों का ख़त पहला बाब 9वीं आयत से 17 आयत सिर्फ मैं पढ़ूंगा। सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो काम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से शुरू किया जाता है, उसका अंजाम खूबसूरत होता है। ये इज़्ज़त, ये सरफराजी खुदा की तरफ से मिलती है। हवाला निकालें, कलीसियों पहला बाब 9वीं आयत लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, मेरे लिए भी किया करें।
اس کام سے ہم باز نہیں آتے. آپ کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان کی حضوری میں کہ تم کمال روحانی حکمت. اب اگر کسی شخص کے پاس حکمت عقل دانش نہیں ہے تو وہ بادشاہت نہیں کر سکتا, وہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ, بے سمجھی سے نہیں, اس کی مرضی کے علم سے, خدا کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ. یہ حوالہ پڑھا گیا کنگ چارلس کے لیے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق. یہ نہیں کہ عہدہ مل گیا تو بس خداوند کو چھوڑ دیں, سائڈ پہ رکھ لیں. تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند بھی آئے خدا کو, اور تم میں سے ہر ایک کے, اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. اگر کل سے کلیسیا کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے, تلقین کی جاتی ہے, ہدایت کی جاتی ہے, تو سینٹ جان چرچ کے ایک ایک شخص کو, خواہ مرد ہے, عورت ہے, جوان ہے, جیسا بھی کیوں نہیں, اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے. ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے تیری اور میری زندگی میں, اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ, اور اس کی جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ. قوت, یہ طاقت, جب آسا پکڑایا گیا اس کو ساری چیزیں, تو یہ طاقت اختیار اس کو دے دیا گیا. لکھا کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا. میں اور آپ کئی دفعہ غلط استعمال کرتے ہیں. ہمارے ملک کے یہی حال ہے, جس کے پاس طاقت جو آ جاتی ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے, جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ دولت کو غلط استعمال کرتا ہے, اور جس کا کچھ نہیں بنتا مذہب کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں اہم ہیں. اس کی بنیاد جو میں نے آپ کو بتائی, قوت سے کبھی ہوتے جو مضبوط ہوتے جائے, تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو. بڑے لوگوں کو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں صبر نہیں, تحمل نہیں ہے, لیکن بائبل کی یہ تعلیم ہے. اس لیے میں نے کہا اگلا ہفتہ بائبل کی تعلیم کا ہفتہ ہے. تحمل اور خاص طور پر صبر, اور باپ کا شکر کرتے رہو کہ یہ خدا نے دیا ہے, جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ معراج کا حصہ پائیں. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل. دوسرا حوالہ نکالا, یہ وہ حوالہ تھا جو کل ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگوں نے سنا ہے, خواہ وہ کسی بھی ڈینامینیشن سے تعلق کیوں نہیں رکھتا. دوسرا حوالہ جو پڑھا گیا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, چوتھا باب. میں کیوں یہ حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کی ضرورت نہیں تھی نا, ہے ضرورت, میں بتاؤں گا اپنے میسیج میں. یہ وہ حوالہ ہے جو میں اور آپ کئی دفعہ سنتے اور پڑھتے ہیں, لیکن کل یہ حوالہ اس لیے پڑھا گیا تاکہ جو عہدہ اس شخص کو ملا ہے وہ خدا کے خوف میں رہ کر بسر کرے اور مسیح کی تعلیم کے مطابق. 16ویں آیت, اور وہ ناصرت میں آیا, یسوع مسیح کی بات ہے, جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. حوالہ تلاوت, اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ خداوند کا روح مجھ پر, اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی, اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یہ ہر مسیحی شخص کا فرض بنتا ہے. یہ عزت خدا کی طرف سے ملتی ہے.
یہ محبت خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ غور سے سنیں میری بات، نوجوان بھی بچے بھی جو باتیں کر رہے ہیں سنیں میری طرف۔ بچپن میں ہر شخص کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، زمانے آتے ہیں، ادوار آتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ خوبصورت دور ہے۔ جو لوگ ان تینوں میں سے گزرے ہیں لکی لوگ ہیں، آپ سب کو مبارک ہو۔ جو بچے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، جو سچی محبت ہے نا، صحیح، وہ ہمیں بچپن میں مفتی مل جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، مفت ملتی ہے۔ ناوش بہت شکریہ، آج آپ نے طبلہ بجایا، میں خوش ہو رہا تھا، تھینک یو۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ بچپن میں محبت، سچی محبت، ایرا وغیرہ نہیں ہے دنیا والی جو رسمی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ سچی محبت بچپن میں مجھے اور آپ کو مفت مل جاتی ہے، اور جوانی میں یہ سچی محبت کمانی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ادب و آداب آنے چاہیے، عزت احترام، دوسروں کی عزت، دوسروں کا احترام کریں، پھر آپ کو سچی محبت ملے گی، لوگ خود ہی آپ سے محبت کریں گے۔ تو جوانی میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کمانی پڑتی ہے آپ کو۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں، بچپن میں سچی محبت آپ کو مفت مل جاتی ہے، جوانی میں کمانی پڑتی ہے اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنی زبان سے۔ اگر ابھی تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو کر کے دیکھیں، کمائیں محبت۔ لیکن جو بڑھاپا ہے، تیسرا دور، بڑھاپے میں آپ کو عزت مانگنی پڑتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں اس کا تجربہ بتاتا ہوں آپ کو، تجربہ بتاتا ہوں۔ 3 ادوار: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن سیکھنے کا دور ہے، جوانی کچھ کرنے کا دور ہے، بڑھاپا دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بڑھاپے میں عزت آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ مانگنی پڑتی ہے۔ میں خاندان کے لوگوں کو، آپ سب کو خاندانی زندگی میں رہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جو گھر کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انہیں عزت دیا کریں، وہ نہ مانگیں آپ سے۔ عام طور پہ مانگی ہوئی چیز صرف خیرات میں ملتی ہے نا؟ مانگنے سے کیا ملتا ہے؟ بولے بولے، خیر ہے، سادہ باتیں ہیں۔ مانگنے سے کیا ملتا ہے؟ بڑھاپے میں آج کا جو دور ہے، اس میں عزت مانگنی پڑتی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی پہ غور کریں۔ ہم ان بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسٹر مسز حبیب، ہم آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں آپ کی بیٹی کی منگنی کے نزاع کے لیے۔ یہ سارے کام جو خدا آپ کو، مجھے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، ان کے لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مانگنی پڑتی ہے محبت، سچی محبت بڑھاپے میں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مہذب دنیا میں جو سینئر سٹیزن ہیں، 60 سے اوپر کے لوگ، ان کو خود بخود ہی وہ عزت دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو کار سٹینڈ ہے وہ بھی علیحدہ بنا ہوا ہے، قریب جا کے جہاں انہوں نے اترنا ہے۔ کسی بھی جگہ جائیں گے، اوپر بورڈ بڑا سارا لکھا ہے، کدھر آ گئے، ان کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمارے ہاں عجیب سسٹم ہے، آپ ایک آدھا گھنٹہ انتظار کر کے، یہ میرے ساتھ ہوا چند دن پہلے، میں اپنی بات، میں نے کہا نا تجربے سے بتاؤں گا۔ ان کے پاس ہوتا ہے سارا کچھ، میں نے جب دیکھا کہ میرا تو نمبر بڑی دیر بعد آئے گا بھائی، ٹوکن میں نے لے لیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سینئر سٹیزن، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر میں گیا کاؤنٹر والے کو کہا کہ بھائی میں سینئر سٹیزن ہوں، اس نے مانگی، میں نے، پھر اس نے مجھے دی۔ یہ عزت آپ دیں، مسیحی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود دیں اپنے بڑوں کو عزت، اور جو دیتے ہیں وہ سرفرازی پاتے ہیں، وہ عزت پاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پطرس کا خط نکالیں جو آخری حوالہ پڑھا گیا، پھر میں انجیل مقدس کا حوالہ جو پادری صاحب نے پڑھا اس کی طرف بھی آؤں گا، کہ جیلسی کتنی ہے، حسد کتنا ہے۔ اچھی باتیں سن کے کئی دفعہ لوگ حسد کرتے ہیں،
اور پوری بات بھی نہیں سنتے اور چلے بھی جاتے ہیں۔ میں پطرس کے خط کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ بابرکت لوگ ہیں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ VIP لوگ ہیں۔ دوسرے باب کی پہلی آیت، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کریں۔ جب آپ دور کریں گے پھر آپ بابرکت ہوں گے۔ اب یہ تینوں لفظ ہیں کیا؟ بدخواہی، بد ذاتی، بد اخلاقی، جو اس وقت دنیا میں ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ لوگ بدخواہی بھی کرتے ہیں، بد ذات ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، خدمت نہیں کرتے، حسد بہت زیادہ۔ یہی باتیں خداوند یسوع مسیح بھی جب کر رہے تھے تو لوگ غصے میں آ گئے، اور وہیں پہ ایک شخص سطیفنس تھا، لیکن ایماندار شخص تھا۔ وہ جب خدا کی باتیں کر رہا تھا، مسیحی تعلیم کی باتیں کر رہا تھا، اچھے کردار کی بات کر رہا تھا، تو لوگوں کو غصہ آیا اور لوگوں نے سطیفنس کو پکڑا، حسد کر کے، غصے میں آ کر اس کو پکڑا اور اس کو کیا کر دیا؟ سنگ سار کر دیا۔ سنگ ہوتا ہے پتھر، پتھر سے مارنا، اور پتھر سے مار مار کر سٹیفنس کو شہید کر دیا۔ اور بائبل میں نئے عہد نامے میں پہلا شہید ہے وہ۔ ہنٹر پورا دیکھا کسی نے؟ سیالکوٹ، سیالکوٹ کے رینسن گیتوں کی کتاب کے گیت گاتے رہتے ہیں ہم۔ وہ ہنٹر صاحب کو بھی قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اس لیے وہ گیت گایا ہے۔ یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں، مٹ جائیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کی رہے، بڑھتے چلے جگاتے ہوئے۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، جن لوگوں نے خداوند کی مہربانیوں کا مزہ چکھا، ان سے پوچھیں۔ خدا نے ان کے بڑے بڑے کام جو رکے ہوئے تھے، جو مشکل کام تھے، ناممکن تھے، خدا نے ان کو بھی کر دیا۔ یہ آزادی ہے، یہ مخلصی ہے، یہ نجات ہے۔ آگے لکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ، تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہو۔ رد کیا ہوا پتھر، یسوع مسیح کو اپنوں نے رد کر دیا، لوگوں نے رد کر دیا، لیکن وہ پھر کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، میری اور آپ کی نجات کا سبب بن گیا۔ اس لیے شاہی کہنوں کا فرقہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ آپ ہیں، اب سارے سینٹس ہیں۔ کس طرح سے؟ جب آپ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگلا حصہ، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو مماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ ممار، یہاں بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی مستری بیٹھا ہوگا ہمارے پاس۔ ممار، یہ دیواریں گھر بنانے والے، کئی دفعہ یہ پتھر
وہ دیکھتے ہیں وہ فٹ نہیں آتا پھینک دیتے ہیں، لیکن جب بن جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو پھر وہی چیز وہاں پہ فٹ آ جاتی ہے کونے میں جا کے، اور وہ ہر آتے جاتے کی نظر میں وہ سب سے زیادہ پھر خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی فکر نہ کرو چھڈو جی پادری صاحب نو پتہ ہی نہیں اے تے غلط بندہ ہے، یہ تو صحیح نہیں سی، یہ تو صحیح بندہ نہیں جنہوں پادری صاحب نے لے کے تھے آلٹر تے بٹھا دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، خدا کو پتہ ہے، خدا سب کچھ کرنے پر قادر، رد کیے ہوئے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے وہ چن لیتا ہے اور ان کے وسیلے سے کئی لوگ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں۔ لکھا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، ٹھیس لگنے کا پتھر، ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ مین بات سن لیں، نافرمان ہو کر نافرمانی نہ کیا کریں، بات مانا کریں، خدا کے کلام کی بات بھی مانا کریں، گھر میں رہتے ہوئے بھی بڑوں کی بات مانا کریں، عزت اور احترام کیا کریں۔ جب عزت اور احترام کم ہو جاتا ہے فقدان اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر میں رہتے ہوئے، ادارے میں رہتے ہوئے، فیکٹری میں رہتے ہوئے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، محلے میں رہتے ہوئے کوئی شخص آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں نہ کرتا، بدتمیزی کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو اگنور کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی لیے مقرر بھی ہوئے ہیں۔ اب کئی لوگوں کو کلام بڑا لگتا ہے، کہتے ہیں میرے واسطے گل ہے، یہ لا کے کر دینا، بھائی کسی کو بھی لا کے نہیں کرتا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ مجھے بھی لگتا ہے یہ، میرا اپنا ضمیر کئی دفعہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے اور اسی لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن ان کو چھوڑ دیں جو نافرمان ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے، ٹھوکر کھاتے ہیں کلام سے۔ لیکن تم اے سینٹ جان چرچ کے لوگوں میں آج خدا کا خادم ہوتے آپ سے کہتا ہوں، تم ایک برگزیدہ نسل، اچھی نسل، برگزیدہ، پاک، چنی ہوئی، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ آپ سب لوگ خدا کی خاص ملکیت بیٹھے ہوئے یہاں پہ، بشرطے کہ آپ کا رویہ، آپ کی زبان، آپ کا کردار دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، ٹھوکر کا نہیں، پریشانی کا سبب نہیں، آپ بات کریں دوسرا پریشان رہے، یہ نہیں، پھر آپ مقدس قوم کوئی نہیں ہے، پھر آپ برگزیدہ قوم نہیں ہے، پھر آپ شاہی کہنوں کا فرقہ نہیں ہے۔ یہ نوٹ کرنے بات، اس لیے آپ شاہی کہنوں کا فرقہ بنے، اس لیے خدا کی خاص ملکیت بنے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، تاکہ اس کی خوبیاں، کیا خوبی میں آپ ظاہر کرتے ہیں غیر قوموں پہ؟ بڑا بڑا کئی دفعہ اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی آ جاتا ہے، فلاں محلے میں 20 لوگ مر گئے کچی شراب پی کے، اور سارے کے سارے کون تھے؟ سارے کے سارے کون تھے؟ اونچی بولے کیا ہو گیا؟ یہ اگوائی باری، یہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، یہ برگزیدہ قوم ہے، یہ ہماری خوبی ہیں، یہ خوبیاں میں آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے آپ کو چنا، اس لیے خدا نے آپ کو یہ برکتیں دیں تاکہ آپ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ میں اور آپ تاریکی میں تھے، ہم تو اندھے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو تاریکی سے نکالا اور عجیب روشنی میں لے آیا۔ پہلے تم، ہم سب، یہ جیسے پطرس رسول کہہ رہا نا کلیسیا کو، پہلے تم، میں اور آپ کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے مجھ پر اور آپ پر رحم کیا ہے، رحمت برسی ہے، تاریکی سے نکالا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں۔ کیوں زبان دی ہے؟ تاکہ اب اس کی تعریف کریں، بدگوئی نہ کریں،
بدخواہی نہ کریں، بدذاتی نہ کریں، وہ میری بدذاتی دا بھارا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو میں اور آپ بغیر سوچے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسٹیفنس کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ اسٹیفنس کو کیوں پتھروں سے سنگسار کر دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ نکالے حوالہ رسولوں کے اعمال، پھر میں نے اور آپ نے اپنے اعمال دیکھنے اس میں سے۔ لکھا ہے 54 آیت، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے۔ اچھی باتیں نہیں سننے، میں اور آپ بھی کئی دفعہ اچھی باتیں نہیں سنتے، ہم جل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی، وہ باتیں کون سی تھی؟ وہ میں ذرا پڑھ کے سناؤں، وہ باتیں کیا تھیں؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، نہ آپ کا دل صحیح ہے نہ کان صحیح ہے، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو بھی قتل کر دیا، جو اچھی خبر دے رہے تھے ان کو بھی ستایا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اگر میں اور آپ، میرے اور آپ کے اباء اجداد ایسا کرتے رہیں تو میں اور آپ ایسا نہ کریں، پر اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ یہ دیکھیں میں اور آپ کس کس چیز پہ عمل کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور دانت پیسنے لگے، غصے میں آ گئے۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھا اور کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ اب اسے یسوع نظر آ گیا جس کے لیے فلپس نے کہا کہ اے مسیح ہمیں باپ دکھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی آج کی دنیا میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی اچھی باتوں سے لوگ یسوع مسیح کو دیکھیں، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے۔ اس نے یسوع مسیح کی گواہی دی تھی کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں دہنی طرف، خدا کی دہنی طرف، آسمان کو کھلا دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس پر جھپٹے، انہیں اچھا نہ لگا، برا لگا، چلائے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے، مارنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسطفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ وہ دعا کرتا رہا، کاش میں اور آپ حالات جیسے بھی ہوں، مشکل، پریشانی، دکھ، بیماری، اس سے دعا کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں۔ پس یہ اسطفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، کیونکہ اس نے آسمان میں سے دیکھ لیا۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ گناہ انہوں نے کیا، یہ ہے بڑی مسیحت، یہ ہے معیار مسیحت کا۔ پتھر بھی کھائے لیکن پھر بھی دعا کی خدا سے کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، انہیں معاف کر دیں۔ کاش میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے، کلیسیا میں رہتے ہوئے میرا اور آپ کا کردار ایسا ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں بدخواہی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بد ذاتی نہ ہو، میں اور آپ دوسرے کی عزت کا باعث بنے، میری اور آپ کی زندگی سے لوگوں کو برکت ملے۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔
زبور نمبر 84 گائیں گے 84. لشکراندہ خدا ہے. ہم سب بڑی آجزی انکساری حلیمی فروغی کے ساتھ اپنے آپ کو ان حدیوں گزران شکر گزاری کو تیرے حضور رکھتے ہیں. اے باپ تیرے اپنے حضور کی روح اپنا ہاتھ بڑا سے دے کے تقدیس کر.
دینے والوں کو برکت دے، ان سب کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے، ان سب کی روٹی پانی بتا آنے والے وقت کے لیے روحانی اور جسمانی برکت سے مال کر یہ حضرت جلال کے لیے استعمال ہو، خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا کو اس بات قاتل خدا ہم تیرے بیٹے اپنے نجات اللہ خدا کی سوچی کی طرح شکر ادا کرتے ہیں، ملک پاکستان کی طرح شکر ادا کرتے ہیں، داعش پرائیویٹ کے لیے، بیشپ آف پرائیویٹ کے لیے، تمام خاتموں کے لیے، آسٹریلین جیمز کے لیے، ویئرنس جوان کے لیے، پہنے برکت کے لیے، اس صاحب کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن پر تیرے رحم مسیح کے لیے اور رضا کے لیے تیرا شکر ادا اور دعا کرتے میرے سب پر اس واسطے پیشوں اور مختلف پیشوں کل آسمان کے ساتھ میں ہم تیرے نام کی تعظیم کرتے ہیں، ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 آسمان زمین کے اجلاس سے معمول واقعی قدوس، واقعی مبارکیت تو آیا آسمانی باپ تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارے لیے ہمارا فکر دینے کے لیے صحیح پر موت دوبارہ کرے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بار نظر شاہ کو جہان جتنا کوئی پوری کامل باقی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اسی طرح موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، حاضر جماعت پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، عالم کی کلیسیا پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، ضرورت پریشان سب پر رحم کر۔ خوشی خوشی سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر رہا ہوں تم ایسے ہی کرتے رہیں۔ اس نے روزی دی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شہیدوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس نے کھانے کے بعد اس نے پیالہ کے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے انہوں کہا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نیا احتیاطی میرا حکم ہے جو تمہارے اور بدینوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ جس طرح ہمارے نبی جی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے دوستوں کی لاج دے اور ہمارے قصور کو معاف کر دے کہ ہم بھی اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، ہمیں یہ آزمائش میں نہ پڑنے دے اور کبھی ایسے بچا یہ بادشاہی اور جلال ہمیشہ تک رہے جائے۔ آمین۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کے لیے اس کے پاس آنے کی دعا کریں، کہیں اے رحیم خدا ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری قدرت اور بڑی راستہ پر بھروسہ کر کے تیری دینے کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں۔ ہم نے سکھایا کہ تیری سب سے ملتے ہیں جنہیں لیکن وہ خدا ہے جس کا راستہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے تیری خداوند کے بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے ہیں اور اس کا خون اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے گناہ اندر قسم ہوتے ہیں، اس کے کھائے کا بیشی کو بدل اور اندر سے پاک صاف کی جائے اور ہم اس میں اور وہ ہمیں ہمیشہ بچے۔ آمین آمین۔ وہ نبی جسے ہم توڑتے ہیں پھر حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے بغیر دنیا کا گناہ اٹھایا جاتا ہے، اے خدا کے بغیر یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھایا جاتا ہے، اے خدا کے بغیر یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھایا جاتا ہے۔ اے ہم
بھی ایک دوسرے کی طرف کا ہاتھ بڑھائے تھے. خدا آپ سب کو اطمینان دے, خدا آپ کو برکت دے. خدا کی خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں بڑی ترتیب کے ساتھ خدا اپنی چیز کے بدل رکھنے شریک ہو اور بانی کار کریں. مل کر کہیں گے قابل خدا ہمارے آسمان کا جس سے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خدمات کا مطالعہ اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت پیشگی بدل رکھنے کی ہماری پراکسس سے کیا ہے. ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. نعبد بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور خدا کا بانی ہو ہماری ہم کو عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ اس جہان کی ہم شکر نہ بنے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائے اور یوں تیری ایک قابل ورزی سیکھی اور اس جہان کی اس طرح تیری فرما برداری کرے کہ ماں تیری آسمانی بادشاہ تیرے سب خصوص میں خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تیرے روح کے ساتھ واحد خدا عبد الواجد اور سب کہتا ہے آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت قدرت طاقت قدر والا ہمارے خدا کی ہو. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل واحد ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. قادر خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ ہم سب کے تمام اسی فقار رشتہ داروں مہمانوں بچوں بزرگوں دوستوں انسانوں خدا کے خاکوں کے ساتھ ہم چلے گا اب تک ہوتی رہے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے